بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قرباں کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس موقع کے تحت ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ آخر اس موقع کی اہمیت، مقصد اور شرائط کیا ہے؟ قربانی کی بنیاد آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں حابیل اور قابیل کے قصے میں فرمایا، اور اے نبی ان کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دیجئے کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں قربانیاں دیں تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قربانی کا یہ سلسلہ باقی امتوں میں بھی مختلف شکلوں میں رہا، لیکن ہمیں جو قربانی کا حکم ملا وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جائے، جو نذر و نیاز پیش کیا جائے وہ قربانی ہے۔ قربانی کو عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ لفظ اضحیٰ عربی کے اضحیہ لفظ سے ہے جس کا معنی ہے قربانی۔ چونکہ اس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں اس لیے اسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ روز قربانی کا وہ عظیم واقعہ یاد دلاتا ہے جو دراصل اسلام کی روح کا پتہ دیتا ہے۔ اسلام کی روح کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اور اس کی روح یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل اور اس کی پسند و ناپسند اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے، اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا کی خاطر وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے، یہاں تک کہ اپنی عزیز ترین متاع کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرے۔ یہ ہے اصل روح اسلام۔ قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کی رضا کے لیے میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اسی طرح میں اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے اپنے نفس، اپنی انا اور اپنی خواہشات کو بھی قربان کروں گی یا کروں گا، اور ضرورت پڑی تو جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں آ جاؤں گا یا آ جاؤں گی اور اپنا سب کچھ راہ خدا میں نچھاور کر دوں گی۔ یہی قربانی کی روح ہے۔ چنانچہ اسی طرز عمل کا عظیم مظاہرہ جب 100 سال بوڑھے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اپنے لخت جگر کو اللہ کے اشارے پر قربانی کرنے کی نیت سے مینا کی وادی میں لے گئے اور ان کی گردن پر چھری چلا دی تھی۔ یہ واقعہ سورۃ الصافات میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں صالح بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ الصافات آیت نمبر 100 میں یہ دعا موجود ہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے رب عطا کر مجھ کو کوئی نیک بیٹا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو خوشخبری دی ہم نے ایک لڑکے کی جو بردبار تھا۔ چنانچہ 87 سال کی عمر میں آپ نے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب بیٹا 13 سال کا ہوا اور آپ کی عمر 100 سال ہوئی، آپ کو خواب میں اشارہ ملا ذبح کر دو۔ بیٹے سے بات ہوئی، اس نے بھی کہا ابا جان آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیے گئے ہیں، آپ ضرور مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے اگر اللہ نے چاہا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل ذبح کرنے کے لیے لٹا دی، لیکن اللہ کو بس امتحان لینا مقصود تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ گویا تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، بلکہ تمہیں اس شان سے کامیابی ملی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے تحسین کی اور آپ کو شاباش دی۔ الصافات آیت نمبر 106 میں فرمایا یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 107 اور 108 میں ہم نے فدیے کے طور پر انہیں عظیم ذبح سے نوازا اور اسے سنت پر باقی رکھا۔ اس میں دراصل عید الاضحیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟
فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور جانور قیامت کے دن اپنے سنگ اور بال کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، 10ویں ذی الحجہ یوم النحر اور 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ یوم تشریق ہے۔ ان سب کو ملایا جائے تو یوم النحر اور ایام تشریق 4 دن قربانی ہوتی ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تم ذبح کرتے ہو قربانی کے جانوروں کو، نہ تو ان کا گوشت اور نہ ہی خون اللہ تک پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تک پہنچنے والی چیز تو تمہارا تقویٰ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ تک ہماری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اصل شے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف اللہ کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم میں سے سب سے بڑا اور مہنگا بکرا یا بیل کس نے ذبح کی، بلکہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ ہماری قربانی کی نیت کیا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن کی فضیلت ابو داؤد 2438 میں ہے کہ کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 ایام سے زیادہ محبوب ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان اعمال صالحہ کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان کے برابر نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے۔ صحیح مسلم 1977 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اسے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ابو داؤد 2437 میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعب الایمان 3477 میں ہے ان ایام میں کیے جانے والے اعمال کی قدر و قیمت اور منزلت ایسی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ شعب الایمان 3473 میں ان 10 دنوں میں تہلیل، تحمید، تکبیر اور تسبیح کی کثرت کیا کرو۔ تہلیل سے مراد کلمہ طیبہ کا پڑھنا، تحمید سے مراد حمد، تکبیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا اور تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو روزے قربانی کی اصل روح سمجھنے اور اس کے شرائط پر عمل کرنے کی ہدایت دے، آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ تمام شائقین کو عید کی مبارکباد پیش کرتی ہوں اور وہی دعا دینا چاہتی ہوں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام عید کے موقع پر دعا دیا کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ قبول کر لے ہم سے اور آپ سے ہمارے تمام اعمال، یوم العرفہ کا روزہ، تکبیرات، عید کی نماز اور عید کی قربانی، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور بہترین بدلہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔